الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنْ سُوءٍ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب ان کافروں میں سے کسی شخص کو بتایا جاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے چھپتا چھپاتا پھرتا اور اپنے دل میں سوچتا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کو زندہ رہنے دے اور اسی طرح ذلت کی زندگی گزارے یا اس کو اٹھا کر مٹی میں دفن کر دے۔ اے لوگو، تم اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے کم قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اس سے پہلے 2 خطبات جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مزدوروں، ملازموں، غلاموں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جو لوگ تمہارے رحم و کرم پر ہیں ان سے اچھا معاملہ کرو، اور اب ایک اور صنف انسانی عورت ہے جو مرد کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔
جو میں نے لفظ عورت بولا ہے اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے، اس سے مراد بوڑھی ماں کی شکل میں بھی عورت ہو سکتی ہے، بہن کی صورت میں بھی عورت ہو سکتی ہے، بیٹی کی صورت میں بھی عورت ہو سکتی ہے۔ بوڑھی ماں وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے، آپ کی بہن بھی آپ کے رحم و کرم پر ہے، اور آپ کی بیٹی بھی آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ بوڑھی ماں آپ کے اچھے سلوک کی محتاج ہے، آپ اس کے کفیل تو شرعی طور پر ہیں، جس طرح ماں باپ بیٹے کے کفیل ہیں، اور بیٹا اپنی ماں باپ پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتا، اور والدین اپنے بیٹے پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے اسلام کا کہ شرعاً آپ جس کے کفیل ہیں آپ اس پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ شرعاً والدین کے کفیل ہیں، اور جس کی کفالت کی جائے وہ تو محتاج ہوتا ہے۔ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، یہ آپ کے تعاون کے بڑے محتاج ہیں، اور آپ کے مرہون منت ان کی زندگی ہے، اور آپ کے محتاج ہیں۔ میں تو صرف ماں کا ذکر کروں گا، اور اس کی ذمہ داریاں ماں اور باپ کی اور اولاد کی ذمہ داریاں والدین کے متعلق یہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا، اس کو چھوڑتے ہیں۔ آپ کی بہن وہ آپ کی محتاج ہے، آپ کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، اس کی شادی بھی آپ کے ذمے، اس کے جو حقوق آپ کے ذمے ہیں وراثت کے وہ بھی آپ کے ذمے، اور بیٹی اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اور اسے حیاداری سکھانا، پھر جوانی کو پہنچے تو اچھا رشتہ تلاش کرنا، پھر اس کو بیانا، شادی کرنا، اور شادی کے بعد اگر کچھ مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر بھی ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا اور اس کے دکھوں کو اٹھانا، یہ ایک مسلمان باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی یہ بھی آپ کی، یہ تو سب سے زیادہ محتاج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 9 بیویاں ایک وقت میں، اب ہمارے لیے اسوہ کامل آپ کی زندگی مبارکہ میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے کیسا رویہ اور کیسا سلوک تھا۔ میں ان آیات سے اس بات کا آغاز کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لڑکے کا لڑکی سے نکاح پڑھتے تو آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبے میں آپ 3 قرآن کی آیات پڑھتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی نکاح خواں نکاح پڑھتا ہے تو اس میں 3 قرآن کی آیات پڑھتا ہے۔ میں ان 3 آیات کا ترجمہ سناتا ہوں، اور پھر نکاح کے وقت اس کی تلاوت کی غرض و غایت بتاتا ہوں تاکہ بات آگے چل سکے۔ آپ سورہ نساء کی پہلی آیت اس طرح پڑھتے اس بچے کے سامنے، کیونکہ نکاح تو بچے کا پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ پڑھتے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرنا
جس نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی آدم سے اس کی بیوی کو نکالا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم و حوا کے جوڑے سے اللہ نے زمین کو انسانوں سے بھر دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے اللہ سے ڈرنا، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس سے تم مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے معاملے میں بالخصوص اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے ہر کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس میں ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ شوہر کو اور بیوی کو، اور دونوں خاندانوں کو جو نئے جڑ رہے ہیں، کہ لوگوں رشتہ داریاں تم جوڑ رہے ہو، اس بارے میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کوئی شوہر بیوی سے زیادتی نہ کرے اور کوئی بیوی اپنے شوہر کی توہین نہ کرے، اور اللہ تم سے ان رشتہ داری کے معاملے میں ضرور پوچھنے والا ہے اور نگرانی کرنے والا ہے۔ اور یہ اس شوہر کو آیات سنائی جا رہی ہے نا کہ بھئی یہ نیا رشتہ ہو رہا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرنا۔ دیکھو بھئی، اللہ نے طلاق کا حق صرف مرد کو دیا، صرف عورت اپنے بندے کو طلاق نہیں دے سکتی۔ ہاں وہ خلا تو لے سکتی ہے، لیکن طلاق کا حق صرف اللہ نے مرد کو دیا۔ یعنی اتنا بڑا جب اختیار دیا ہے تو جتنا آدمی کے پاس اختیار ہو اتنا ہی اس کا ظرف بڑا ہونا چاہیے، اس کا ظرف اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہ ہو کہ آئے روز طلاق ہی دیتا رہے، اپنا اختیار ہی برتتا رہے۔ اور طلاق کا اختیار اسے دیا، لیکن یہ کہا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں بدترین چیز طلاق ہے تو حلال، اجازت ہے، لیکن یہ ناپسند بھی اللہ کو سب سے زیادہ ہے۔ یہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جانا، وقولوا قولا سدیدا، رشتہ داری کے معاملے میں سچی بات ایک دوسرے سے کرنا۔ یعنی جب تم دو خاندانوں کو ملا رہے ہو، ایک لڑکی اور لڑکے کو ایک نئے سفر پہ ڈال رہے ہو، تو کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز چھپائے نہ۔ بچی والے بچے والوں سے کچھ نہ چھپائیں، اور بچے والے بچی والوں سے کچھ نہ چھپائیں۔ اگر چھپا کر شادی کریں گے تو یہ معاملہ منزل تک نہیں جائے گا، اس کا انجام پھر طلاق ہوگا، دو خاندانوں کی باہم دشمنی ہو جائے گی۔ بالخصوص آپ بر صغیر میں دیکھیں کہ اگر ایک مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو دو خاندان آپس میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کا آپس میں جوڑنا، آپس میں دوبارہ سلوک کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ وہ پکے دیندار لوگ ہوں تو وہ دین کی بنیاد پر کبھی اپنے آپس میں جڑ بھی سکتے ہیں، لیکن سیدھی سیدھی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ یا اس کا ترجمہ اور آگے لے جائیں کہ جو بندھن باندھا جا رہا ہے نا ایک عورت اور مرد کا، یہ دونوں آپس میں کبھی جھوٹ نہ بولے، کبھی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپائے نہ۔ وہ اس سے سچ کہے، وہ اس سے سچ کہے، وہ اس سے جھوٹ نہ بولے، وہ اس سے جھوٹ نہ بولے۔ اگر عورت مرد سے جھوٹ بولے گی تو گھر کا پھر خانہ خراب ہوگا، اگر مرد عورت سے جھوٹ بولے گا تو کبھی اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، کبھی اس گھر میں اطمینان نہیں ہوگا،
اس میں پھر لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، بات بڑے بگاڑ تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے تم ایک دوسرے، جھوٹ آدمی کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کبھی کبھی کام بن جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کبھی کبھی کام بن جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو یہ بات سیدھی ہو جائے گی، جھوٹ بولنے سے میرا یہ ٹیڑھا کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ذات عالی کہہ رہی ہے یصلح لکم اعمالکم، تم مرد عورت سے، عورت مرد سے سچی بات کرے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام میں ٹھیک کروں گا، تمہارے کام میں ٹھیک کروں گا۔ ہزار تدبیریں کر لو، ہزار گھوڑے دوڑا لو، ہزار کوشش کر لو، ہزار دماغ لڑا لو، اگر وہ کام اللہ کو منظور نہیں ہے تو پوری خدا کی خدائی مل کر اس کام کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت، یا اللہ جس کو تو دینا چاہے پوری خدائی مل کر اس کام کو روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو دینا نہ چاہے پوری انسانیت مل کر اس کو دے نہیں سکتی۔ اگر اللہ کے ہاں ایک کام کا بگڑنا ہے تو ہزاروں دماغ مل کر اس کو درست نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کے ہاں ایک کام کا سدھرنا ہے تو پوری دنیا مل کر اس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ کی ذات کہتی ہے سچ بولنا۔ مرد اپنی عورت سے، بیوی سے ہمیشہ سچ بولے، اور بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ سچ بولے، یصلح لکم اعمالکم، اور اس سچ کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے بگڑی میں بناؤں گا، تمہاری الجھی میں سلجھاؤں گا، اور ایک تو یہ کام ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سچ کی برکت سے میں تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی راہ پہ چلے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اسے میں دو جہان کی کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں۔ کیسی صاف ستھری بات ہے، اللہ رسول کی بات کتنی صاف ستھری ہے، اس پہ چل کر تو دیکھو، وہ مرد ہے یا اس کی بیوی، اس راہ پہ چل کر تو دیکھے، اللہ خوشیاں نصیب فرمائے گا، اللہ گھر کا امن عطا فرمائے گا، انسان شوہر کے لیے گھر جائے گا تو ایک چین ملے گا۔ جب جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا تو آدمی جب گھر جانے کا ارادہ کرے گا تو اس کا دل تنگ ہوگا، اور عورت مرد کے آنے پہ خوش نہیں ہوگی، مرد کو ایک بوجھ سمجھے گی، اور مرد عورت کو بوجھ سمجھے گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے کو بوجھ سمجھیں گے تو مشاورت کیسی ہوگی، اور گھر کی گاڑی کیسے چلے گی، بچوں پہ اس کے بڑے مضر اثرات پڑیں گے۔ اور بچے جب والدین کی لڑائی دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو لڑاکے ہی بنیں گے۔ بچہ بہترین نقال ہوتا ہے، وہ نقل اتارتا ہے، وہ جو ماں کو دیکھے گا وہ نقل اتارے گا، جیسے باپ کو دیکھے گا اس کی نقل اتارے گا۔ اور تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرنا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور ڈرنے کا حق کیسا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، ڈرنے کا حق کیسا ہے۔ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رسول کی اطاعت کی جائے، کبھی اللہ کی مان لی، کبھی اپنی مان لی،
یہ تو ہے ہماری زندگی، جو موافق ہوئی وہ اللہ کی مان لی، جو موافق نہ ہوئی وہ چھوڑ دی۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں حق تقاتے ہی، ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو لوگ کہیں ایک مسلمان مر کے گیا، جانے والے کو کوئی منافق نہ کہے، جب میت اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے یہ شرارتی تھا، اور جس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے نا، اور وہ اپنے شر کو نکال نہیں سکتا، اپنی بزدلی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہوتا شر ہے، اللہ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا۔ تو یہ 3 آیات آپ اس موقع پر پڑھا کرتے۔ آج تو ہمیں چونکہ قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں نہ آتا، اور جس کو ترجمہ آتا ہے اس کے دماغ پر یہ آیات اثر تو چھوڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ عورتیں آپ کے رحم و کرم پر ہیں، اور بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے۔ وہ ہزاروں نمازیں پڑھے، ہزاروں تہجدیں پڑھے، ہزاروں صدقات کرے، ہزاروں خیرات کرے، ہزاروں حج اور عمرے کرے، اگر اس نے اپنے شوہر کو اذیت دے رکھی ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ عورت بھی اپنے گریبان میں جھانکے، اور شوہر بھی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں اس کا حق تلف کر رہا ہوں، میں کہاں اسے اذیت دے رہا ہوں، میں کہیں ایسا تو نہیں خود کھاتا ہوں اسے کھلاتا نہیں، خود پہنتا ہوں اسے پہناتا نہیں، خوش اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور وہ بیچاری بھوک میں مر رہی ہے۔ ذرا سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحج کو منا پہنچے۔ جو حاجی ہیں وہ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو منا پہنچنا ہوتا ہے، وہاں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، اور پھر 9 ذی الحج کو حجاج عرفات پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج اور اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور آپ وہاں پہنچے 1,40,000 یا 1,44,000، یعنی 40 اور 4 44، اتنے صحابہ اور اتنا بڑا جم غفیر عرب کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ اتنے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آپ کے لیے یہ وادی نمرہ ہے، جہاں مسجد نمرہ، اسے وادی نمرہ کہتے تھے، آپ کے لیے قبہ خیمہ لگایا گیا، اور جہاں مسجد نمرہ ہے یہی حضور کا قبہ، آپ کا خیمہ لگایا، آپ نے اس میں آرام کیا، سورج ڈھالا، آپ نے فرمایا قصبہ اونٹنی کو لایا جائے، آپ اس پہ سوار ہوئے، قبلہ رخ ہوئے، تو آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، جس خطبے کے بعد نماز ظہر اور عصر 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ آپ نے پڑھی۔ ذرا خطبہ سننا۔